نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 158 سے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 157 میں صبر، شکر، ذکر کی رودات بیان ہو رہی تھی، لیکن آیت نمبر 158 میں ایک دم سے صفا مروہ کا تذکرہ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ صفا اور مروہ نشانی ہے ایک صابرہ، ایک شاکرہ کی۔ اس کے پیچھے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے۔ ایسا صبر اور ایسا شکر اور ایسا ذکر کہ اللہ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انداز اتنا پسند آیا کہ صفا مروہ میں دوڑنا ہر عمرہ حج کرنے والے کے لیے لازمی کر دیا۔ کیا رودات ہے! اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس ماں اور شیر خوار دودھ پیتے بچے کو وادی غیر مکہ میں چھوڑ آئیں، سنگ لاخ چٹانوں والا علاقہ جہاں کا سفر بھی مشکل تھا، لیکن اللہ کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری ہے، کوئی چون چرا نہیں کیا اور مکہ کی بستی میں پہنچ جاتی ہیں۔ ایسی بستی جس میں کوئی زراعت نہیں، صحرا ہے، حد نگاہ تک صحرا، نہ کوئی پتا، درخت، گھاس، نہ چرند پرند، انسان کا سایہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، دور دور تک آدم زاد نہیں، اس صحرا میں چھوڑا۔ یہ ہے صبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا، ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے اور پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بھی یہی دعا تھی کہ اللہ میری اولاد کو جس کو میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں اس کو نمازیں قائم کرنے والا بنانا، اور پھر راضی بررضا ہیں۔ ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر رخصت ہو گئے۔ ہر قسم کا خوف تھا، بھوکے پیاسے سسک کر جان دینے کا خوف تھا، لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں تھا۔ کھجوروں کا تھیلا ختم ہوا، مشکیزہ ختم ہوا، خود بھوکی پیاسی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور پھر چھاتی میں دودھ بھی سوکھ گیا اور بچہ بلکنے لگا۔ بے صبری نہیں کی، شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اسباب تلاش کیے، دوڑ کر صفا مروہ کی طرف جاتی تھیں، کہیں بلندی سے کوئی چشمہ، پانی یا کوئی مسافر نظر آ جائے۔ اللہ کو یہ صبر، شکر، یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی حاجی کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا جب تک یہاں دوڑے نہ۔ اور ادھر صابر شاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پا کو دیکھ کر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ننھے اسماعیل شیرخوار بچے نے اس صحرا میں ایڑیاں رگڑیں تو چشمہ پھوٹ پڑا، ابل پڑا، اور کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین ہوا، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آب زمزم بھوک اور پیاس مٹاتا ہے۔ چشمے کو دیکھ کر قبیلے کا قافلہ جا رہا تھا، یہاں آ کر پڑاؤ کر لیا، آبادی ہو گئی، پرندے بھی آ گئے، اور کیا ہوا؟ کھانے والا کوئی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، سب کچھ دے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ عنایت کر دیا، اور حضرت حاجرہ پانی کی نگران بن گئیں اور ٹریڈ کرنے لگیں۔ اللہ صابروں شاکروں کو پسند کرتا ہے، وہ معاونت ضرور کرتا ہے۔ آیت نمبر 159 پہ آ جائیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب
اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ملعون عمل کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ عمل جس کے کرنے والوں پر لعنت کا تذکرہ ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور اللہ کی رحمت وہ بڑا انعام ہے کہ وہ جس کے شامل حال ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ آپ اتنی کثرت سے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قیامت کے دن اللہ کی رحمت جس شخص کے شامل حال نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رحمت الہی ہے جس سے محروم ہونا لعنت ہے۔ لعنت کا لفظ جس بھی عمل کے لیے آئے وہ عمل کبیرہ گناہ ہے۔ تو آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کبیرہ گناہ ملعون عمل کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے احکامات پر مشتمل آیات آ جائیں، وہ ان کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان احکامات کو چھپائیں، یا تو ان کو عمل میں لا کر اظہار نہ کریں یا لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو ان پر لعنت کی جا رہی ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم فہم پہنچ جانے کے بعد اس کی تعلیم و تدریس میں تبلیغ میں سستی اور کاہلی کرنا، بخل کرنا، یہ وہ ملعون عمل ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو ایک مسئلے کا علم ہو اور وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے لیکن وہ اس کو بیان نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت 160، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب اس آیت سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ جو دل کی گہرائی سے نادم ہوتا ہے، استغفار اور بخشش طلب کرتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کے بعد وہ عمل نہیں کرے گا اور غلط روی کے بعد اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 161 پہ آ جائیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 163 پہ آ جائیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔
اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بن کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ کی توحید کا تصور، اختیارات کی پہچان کروانے کے بعد اب اس کی ذات، صفات، اختیارات، قدرت، کمالات کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 164 یہ وہ آیت ہے جس میں ہمیں اللہ کی سب سے زیادہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ کی پہچان کروانے والی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں جو اس کی وحدانیت کا اظہار کرتی ہیں، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ اب آیت نمبر 165 میں دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود وہ شریک پکڑ لیتے ہیں، اس کی خدائی، ربوبیت، عبادات، اطاعت میں شریک کرتے ہیں، حالانکہ اصل محبت کا پیمانہ کیا ہے کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اور تمام محبتوں سے زیادہ اور شدید ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا شوق سب سے زیادہ، اللہ کے حساب کتاب، اللہ کی عبادت، بندگی کا شوق سب سے زیادہ۔ یہ پرکھنے کے لیے کہ کیا ہم ایمان پر پورے اترتے ہیں، کیا ہم اللہ کی محبت میں شدید ہیں، تو آج اپنے آپ سے یہ 3 سوال کر لیجئے۔ پہلا سوال کہ کیا اپنے ازواج کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ تو نہیں؟ دوسرا سوال، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں کی ناراضگی کی فکر اللہ کو ناراض کرنے کی فکر سے زیادہ تو نہیں؟ اپنے ارد گرد، اپنے قرابت داروں، اپنی برادری کے سوال جواب کی پریشانی اللہ کے سوال جواب اور پوچھ گچھ سے زیادہ تو نہیں؟ ایمان کو درست کرنے کے لیے اپنی محبتوں اور چاہتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ مومن کے ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ بتایا، تم لوگوں کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی محبت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ بتا دیا کہ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے۔
جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روک لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دین کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین، ایمان، اسلام، ہماری عزتوں، آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 166 پر۔ اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 166 اور 167 میں قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کچھ گروہوں کا جہنم میں داخلے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے اعمال پر نادم ہوں گے اور حسرت کریں گے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ کس کو فالو کرنا؟ اصل میں یہ آیت قاری قرآن کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے تو ہم سوچیں کہ ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں، کہ ہم کس طرح اپنی شادیاں، اپنی سالگرہیں، لباس، اخلاق کو اپنا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے یا پھر اپنے معاشرے کے گمراہوں کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں گرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے ہم بھی اس گڑھے میں نہ گر جائیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارا طریقہ انعمت علیہم کا رستہ ہے۔ جہنم کے عذاب میں حسرتوں کا عذاب بھی ہوگا اور یہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 168 پہ آ جائیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رحمان ہے، رب ہے، اس نے ربوبیت کرنے کے لیے اس روئے زمین کے تمام بنی نوع انسان کے لیے رزق کے ذخائر فراہم کر دیے ہیں۔ کھانے پینے والی لذت والی چیزیں مختلف شکلوں میں پیدا کی ہیں۔ تو یہاں پر حدود بتایا جا رہا ہے۔ کیا حدود بتائی جا رہی ہے؟ کہ کھاؤ پیو لیکن کیا؟ حلال اور طیب۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ کمائی بھی آپ کی پاک ہو، حلال ہو۔ رزق حلال کتنا پسندیدہ ہے اور رزق حرام کتنا ناپسندیدہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے رزق حرام کی کثرت ہو جائے گی اور حلال رزق کھانے والے بہت کم ہوں گے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو۔ تو گویا رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے اور رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحرا کا مسافر جس کے بال بکھرے ہیں، لباس پرا گندہ ہے، وہ آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا الہی یا الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام ہے۔ تو دیکھ لیجئے رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 سود کھانے والا، نمبر 2 شراب پینے والا اور نمبر 3 والدین کا نافرما بردار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک لقمہ جانتے بوجھتے حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر صدقہ کے حوالے سے بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رزق حرام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ یہ دعائیں قبول ہوں گی تو بخشش کی دعا بھی قبول نہ ہوگی، یعنی اگر دعا قبول نہ ہوئی تو آپ سمجھ جائیں کہ بخشش کی دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ رزق حرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کے حصول اور قرض کی ادائیگی کی دعا بھی سکھائی۔ اللہ ہمیں اور ہمارے کمانے والوں کو رزق حلال کی پہچان عطا فرمائے، ان کی کوششوں اور کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور لقمہ حرام کی کراہت عطا فرمائے۔ آسانی اور عزت سے رزق حلال عطا کرائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔